لڑکی رخصت کر کے لا رہے ہیں تو بندے بن کے لا رہے ہیں، باغی بن کے نہ لا رہے ہیں کہ دلہن رخصت ہو کر آ رہی، جو اس وقت وبال چلا ہے، رات میں 2 بجے دلہن رخصت ہو رہی ہے۔ جس قوم میں ایک زمانہ تھا کہ رات میں 9-10 بجے دلہن کو خاموشی کے ساتھ پہنچا دیتے تھے اور فجر کی اذان کے وقت اس کو واپس لوٹا دیتے تھے، اتنا خاموشی کے ساتھ اس کی رخصتی کا عمل ہو جاتا تھا، وہ قوم اس بگاڑ پر جاوے کہ رات میں 2 بجے جلوس نکلا ہوا ہے، بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ۔ کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ شرم نام کی بھی کوئی چیز ہے، اور بے غیرت ہے وہ محلے والے بھی جو دیکھ رہے تماشا اس کا۔ 100 گھر ہیں اس محلے میں، ایک آدمی ایسا نہیں جو ان کو کہے کہ بھائی صاحب یہ مناسب نہیں ہے۔ بے غیرت ہے وہ رشتہ دار، وہ چچا، وہ ماموں، وہ نانا، وہ دادا، جن کی غیرت مر چکی ہے، جو اپنے گھر میں آنے والی بہو کو پہلے دن سے بے حیا بنا کر لا رہے ہیں، اس کو باغی بنا کر لایا ہے، ان کی غیرتیں مر چکی ہیں۔ پہلے دن دیکھ رہے ہیں کہ دلہن اتنی زیادہ یعنی بے حیا بن کر، جس کے بال کھلے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے ایسے یعنی بے ڈھنگے ہیں کہ جو کمرے میں بھی پہنتے ہوئے نئی آنے والی دلہن ایک زمانے میں شرماتی تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ایسا کپڑا پہن کر نہیں آتی تھی، ایک ایسا کپڑا پہن کر وہ پورے محلے کا نظارہ بنی ہوئی ہے اور بے غیرت تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ جب زمین پر ایسی بے حیائی اور زنا عام ہوتا ہے تو پھر قسم قسم کی نئی بیماریاں آتی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے ناناؤں سے، داداؤں سے، ماموں سے، پھوپھاؤں سے، خالوؤں سے اور محلے کے ذمہ داروں سے، جوانوں سے کہ اس بغاوت پر جو ہے آپ اس پر نکیر کریں۔ یہ تقاضا ہے۔ 2 آدمی بولیں، 4 آدمی بولیں، سلیقے سے کہے، لڑائی کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، جھگڑا کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ شروعات اور ابتدائیں ہیں ساری۔ پھر جب پانی سر سے اوپر نکل جائے گا تو پھر اللہ کے عذاب کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ پھر خدا کا عذاب آ کر ہی سب کو سیدھا کرتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کر چکا ہے۔ قرآن میں اسی لیے اگلی قوموں کے واقعات پیش کیے ہیں۔ جب وہ ان کی بغاوت عروج پر پہنچی، اللہ نے ان کے درمیان میں سمجھانے والوں کو، نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے حواریین نے ان پر محنت کی۔ جب ان کی سمجھ اور عقل اوپر ہو چکی اور سر سے اوپر پانی نکل گیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا ہے اور قوموں کی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اپنے 2 پیسوں پر غرور نہ کریں۔ خدا کی دی ہوئی 2 نعمتوں پر اتراوے نہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ نے اترانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، یہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، اپنے مال کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں، اپنی عقل کے نشے میں، جوانی کے جنون میں خدا کے سامنے بغاوت نہ کریں۔ وہ اللہ بڑا طاقتور ہے، جس نے فرعون کو ہلاک کیا ہے، جس نے قارون کو ملیا میٹ کیا ہے، جس نے بڑے بڑے دعوے داروں کو زمین سے نیست و نابود کیا ہے، اور جس نے بڑی بڑی آباد قوموں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے، اس نے اس امت کو موقع دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے میں یہ اعلان کیا ہے کہ ایک ساتھ میں اس امت کو تباہ برباد نہیں کروں گا، لیکن بغاوت جب عروج پر آئے گی تو پھر اللہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے۔ سنبھل کے رہیں، حد میں رہیں، اور حد میں رکھنے کی کوشش کریں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو حد میں رہنے کی تلقین کریں۔ 1 2 3 4 5 10 آدمی مل کر سمجھاویں۔ نہیں مان رہے، کیوں نہیں مان رہے؟ کہ سمجھانے والوں نے نا امید ہو کر، مایوس ہو کر سمجھانا چھوڑ دیا ہے، یا پھر وہ ان کی دل کی چاہت ہے جو کام ہو رہا ہے، وہ ان کی بھی دل کی، وہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں ایسے تماشے، وہ بھی خود دیکھنا چاہ رہے ہیں ایسے نظارے، یا پھر وہ مایوس ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے کوشش کریں کہ بندے بن کر رہیں، اور خوشی غمی کے موقع پر بے قابو نہ ہو جاوے، مل کر سمجھاوے۔ 1 2 4 5 10 آدمی جمع ہو جاوے، 10 آدمی مل کر بات کریں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ عورتیں نہیں مان رہی ہے، کوئی شرم آنی چاہیے ان مردوں کو جو کہہ رہے کہ ہماری عورتیں نہیں مان رہی ہیں۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، رجال بنایا ہے، اور رجال قوامون علی النساء، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر قوی اور حاوی بنایا ہے، وہ ان کو کنٹرول کریں گے۔ گھر کے نظام کو مرد لے کر چلیں گے، گھر کی خوشی کا نظام مرد بنائیں گے کہ خوشی کس طرح منائی جائے گی، غمی کیسے منائی جائے گی، اس کا نظام، اس کا مشورہ مرد کا، عورتیں تھوڑی کرے گی۔ مرد مشورہ کریں گے کہ گھر میں شادی کیسے ہوگی، لین دین کیسے کیا جائے گا، اور نکاح کیسے ہوگا، ولیمے کا کیا طریقہ ہوگا، کس کو بلایا جائے گا، کس کو نہیں بلایا جائے گا،
کن حالات میں ہوگا کس حالات میں نہیں ہوگا اس کا نظام مرد بنائیں گے، اور مرد اللہ رسول کے تابع ہیں، وہ علماء سے پوچھیں گے کہ شادی کا کیا طریقہ ہے، ولیمے کا کیا طریقہ ہے، رخصتی کا کیا طریقہ ہے، ان سے پوچھ کر اپنے نظام کو چلائیں گے، تو پھر اس نظام کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں اس شادی پر رحمت اترے گی، اس گھر پر اللہ کی رحمت اترے گی، اس خوشی پر خدا کی رحمتیں نازل ہوگی، اور جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی تو اللہ پاک نسلوں کو مالا مال کر دیتا ہے، پروان چڑھا دیتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت سے دور ہو کر لعنتیں اتر جاتی ہیں لعنتیں، تو پھر ان لعنتوں کا وبال نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ خوشی غمی میں باغی نہ بن جاؤ۔ ہاں، منگنیوں کو شادیوں کو حد میں رہ کر کریں، سادگی کے ساتھ کریں، سادگی میں مزہ ہے، سادگی میں محبت ہے، یہ حضور علیہ السلام کے گھر کا طریقہ ہے، یہ آپ کا شیوا ہے، اور اسراف اور فضول خرچی یہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے، حضور کے دشمنوں کی پیروی ہے۔ اس لیے سادہ نظام کریں اپنے گھر بار کا، اور اپنی شادی بیاہ کا، اپنی خوشی غمی کو سادگی کے ساتھ مناویں، سنت کا طریقہ معلوم کریں کہ اس میں سنت کیا ہے، سادگی میں رہتے ہوئے جتنا ہم حد میں رہ کر کر سکتے کریں۔ آپ رشتہ داروں کو کھلاوے، کون منع کرتا ہے؟ آپ رشتہ داروں پر احسان کریں، کون منع کرتا ہے؟ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن طریقے سے ہو، سلیقے سے ہو، سلیقے سے ہو، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہوگا، رحمت اترے گی، برکتیں اترے گی، اور اگر وہ آپ کے طریقے کے خلاف ہیں، وہ زحمت، لڑائیاں، جھگڑے اور ببال لے کر آئے گا، اور اس کا ببال ایسا ہوگا کہ آدمی بعض مرتبہ پریشان ہوتا ہے کسی معاملے میں، لیکن وہ اصل کسی چیز کا ببال ہوتا ہے، کسی چیز کا وبال، وہ کسی گناہ کی وہ نحوست ہوتی ہے، آج نہیں وہ کل آتی ہے، آج نہیں کل آتی ہیں، وہ کل نہیں وہ پرسوں آتی ہیں، اللہ کی پکڑ ایک دم سے نہیں آتی، وہ چاہے تو ایک دم پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس ڈھیل کو، اللہ کی اس ڈھیل کو آدمی اس کا ناجائز استعمال نہ کرے، اس کو اللہ کی رحمت نہ سمجھے، اللہ کی ڈھیل کو رحمت نہ سمجھے۔ بعض مرتبہ آدمی ڈھیل کو رحمت سمجھتا ہے کہ ڈھیل ہے، بعض مرتبہ سیٹ کچھ بولتا نہیں ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ آدمی 19-20 کرتا ہے، کچھ بولتا نہیں، آدمی سمجھتا ہے بیوقوف ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایک 100 روپے گلے میں سے نکالے، وہ سمجھتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، دوسری مرتبہ 200 نکالے، وہ سمجھتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، سب پتہ ہے اس کو، وہ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، پروف پختہ کر رہا ہے، اپنے پروف جمع کر رہا ہے وہ، اب پکڑتا ہے کہ دیکھو تم نے پہلے 100 روپے نکالے تھے، پھر یہ 200 نکالے تھے، پھر یہ 500 نکالے تھے، پھر 1000 نکالے تھے، وہ سارے وصول کر کے پھر چھٹی کرتا ہے۔ ایسے اللہ پاک غافل نہیں ہے ہم سے، غافل نہیں ہے۔ آدمی منہ چھپا کے گناہ کر لیتا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ آدمی بند کمرے میں گناہ کر، اللہ غافل نہیں ہے۔ آدمی 50 کلومیٹر جا کر کسی ہوٹل میں جا کے گناہ کرتا ہے، خدا غافل نہیں ہے، بستی والے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آدمی کسی وادی میں جا کر گناہ کر رہا ہے، اپنی بیوی کو لے جا کر، بچوں کو لے جا کر، خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں، اس کی نہ سونے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ لطیف ہے، بہت باریک دیکھنے والا ہے۔ یہ کیا دنیا کے باریک سے باریک دیکھنے والے کیمرے کیا دیکھیں گے؟ وہ تو ایک ایجاد ہے بندوں کی، مخلوق کی ایجاد ہے۔ وہ لطیف ہے، لطیف، لطیف کا معنی ہے بڑا باریک دیکھنے والا ہے۔ رات کی اندھیریوں میں اگر کوئی گھنے جنگل میں جا کر گناہ کر رہا ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں کوئی کر رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لوگ ٹوپی داڑھی والوں سے شرم کر کے انجان ہو جاتے ہیں، کوئی ٹوپی داڑھی والا آتا ہے تو 19-20 ہو جاتے ہیں، چہرہ گھما لیتے ہیں۔ اللہ سے اتنی شرم نہیں آ رہی ہے، اللہ سے اتنی شرم نہیں آ رہی ہے کہ شادی میں ناچ گان ہو رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کوئی ٹوپی داڑھی والا گزرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، گانا بج رہا ہے، لوگ سوئچ بند کر دیتے ہیں، کوئی ٹوپی داڑھی والا آ رہا ہے۔ ارے اس ٹوپی داڑھی والے رب سے شرم نہیں آ رہی ہے، اس ٹوپی داڑھی والے کے اللہ سے شرم نہیں آ رہی ہے، جس خدا نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے وجود بخشا ہے، جس اللہ نے سانس چلائے رکھا ہے۔ ابھی اس وقت اگر سانس روک دے تو کیا عالم ہوگا؟ اس لیے اللہ سے شرم کریں، اللہ سے ڈریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں بچیوں کو